شہادت اسلام کے اندر اس کے دو معنی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ایک شہادت کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا، جب کوئی بات کوئی معاملہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے تو پھر اس پر جو گواہی دی جاتی ہے اس کو شہادت کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی ہمارے نزدیک جو ہے شہادت کا، کہ جب کوئی مسلمان میدان جہاد کے اندر، میدان جنگ کے اندر جاتا ہے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، ناموس نبی کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر، اگرچہ وہ وطن مسلمانوں کا ہو، اس کی خاطر جب وہ میدان کے اندر جاتا ہے اور پھر وہاں مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ شہید ہو گیا۔ اور شہادت کا مقام بہت عرفہ اور بہت اعلیٰ ہے۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس مجاہد کو گردن پر یا جسم پر تیر تلوار لگتی ہے اور اس کی وار سے وہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے بڑے سب گناہوں کی مغفرت فرما کے اسے جنت عطا فرما دیتا۔ پھر شہادتوں کی قسمیں بھی ہیں۔ تو سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ کیسے زندہ ہیں ان کی زندگی کے متعلق تمہیں شعور نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے وہ کیسے زندہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور البتہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کے اندر نقصان پیدا کر کے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کے اندر نقصان کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے رزق کے اندر، پھلوں کے اندر نقصان پیدا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ تو جو ہماری آزمائش پر صبر کرے گا تو اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، وہ لوگ کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے لخت جگر، جنت کے سردار، اور جن کی محبت کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے خود دیا۔ حضور نے فرمایا ان دونوں سے محبت کرو، اور حضور نے فرمایا یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے گا تو بھی ان سے محبت فرما۔ واقعہ کربلا جب رونما ہوا، بہت سارے لوگوں نے کربلا والوں کی مظلومیت کو بیان کیا، ان پر ظلم ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اور لوگوں کو رلایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کو رلانے کے لیے اور ان کے مظلوم ہونے کو بیان کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے کہ وہ مظلوم تھے، کر کچھ نہیں سکتے تھے،
تو یہ حرام ہے۔ کربلا کا ذکر کرنا ہے تو پھر امام علی مقام اور آپ کے خاندان کی جرت و بہادری کو ذکر کرو، نہ کہ ان کی بے بسی اور بے آسری اور بے سہاری کو۔ دنیا کے ان غنڈوں اور بدماشوں کی مجال کیا تھی کہ خاندان رسول اور امام علی مقام امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنا تسلط قائم کر سکیں، اپنے جبر اور ظلم کے اندر انہیں رکھ سکیں، یہ کسی کی مجال ہی نہیں ہے۔ امام علی مقام جب آپ مدینہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو سامعین مکرم آپ کے ہر قدم پہ قیامت تک آنے والے نبی کی امت کے لیے درس ہے اور سبق ہے۔ امام علی مقام جب نکلے مدینہ شریف سے، علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت جب آپ نکلے تو صرف 2 دن حج کرنے کو باقی تھے۔ حج کو چھوڑ کے جہاد کی طرف نکلے، نانا کے شیر پاک کو چھوڑ کے کربلا کی تپتی ہوئی ریت کی طرف نکلے۔ کیوں؟ اب یہ سوال ہے۔ اتنا اہم کام، اتنا ضروری کام تھا کہ بیت اللہ کے اندر ایک نماز کے پڑھنے سے لاکھ نمازوں کا ثواب ملے، اسے چھوڑ کے کربلا کی طرف کیوں گئے؟ مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے اندر ان صفوں پر کھڑے ہو کے جن پر حضور خود تشریف فرما ہوئے، صحابہ تشریف فرما ہوئے، اس پاک دھرتی کو چھوڑ کے کربلا کی تپتی ریت کی طرف کیوں گئے؟ کیا ایسا کام تھا؟ تو آپ نے پہلا اشارہ فرمایا، لوگوں جب ناموس رسالت پہ بات آ جائے، ناموس دین کی بات آ جائے اور دین کی سربلندی کی بات آ جائے اور دین کو نقصان پہنچانے والے غنڈے بدماش اگر دین کے راستے کے اندر آ جائیں تو پھر کعبے کے طواف کو چھوڑنا پڑتا ہے، میں حسین کی طرف دیکھنا، پھر کعبے مدینے کو چھوڑ کے کربلا کی طرف جانا پڑتا ہے۔ آج لوگ جب ہمیں دین سمجھاتے ہیں نا تو ہمیں مثال دیتے ہیں عرب کی، تو ہم انہیں مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں امام علی مقام کا وہ قدم جب آپ نے مدینہ کو چھوڑ کے کربلا کی طرف۔ ہمارا سوال ہے کیوں گئے تھے؟ گھر کے 70-72 افراد تھے، کیا یزیدی فوج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود تھی اور سارے کے سارے گنڈے اور بدماش تھے؟ ان کے سامنے اپنے سینے کو رکھا، کس کے لیے؟ کرسی کے لیے۔ اب انسان خود اندازہ لگائے، جس کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے اندر صحابہ کرام کے سامنے حضور نے فرما دیا ہو یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، جنہیں جنت کی سرداری مل جائے وہ دنیا کی کرسی کو کیا کریں گے؟ امام علی مقام کا جانا وہ صرف دین کی سربلندی کے لیے تھا، دین کے پرچم کو بلند کرنا تھا، اپنے نانا کی عزت و ناموس پہ پیرا دینا تھا، جس دین کی خاطر نانا اپنے بدن پہ پتھر کھائے، راستے کے اندر کانٹے بچھا دیے گئے، ہاتھوں کے اندر حضرت حمزہ کی لاش آئی، کئی صحابی رسول سامنے کٹ گئے، اس دین کی سربلندی کے لیے صحابہ کے کیمے بنا دیے گئے، مسلح کر دیے گئے، اس دین کو بچانے کے لیے وہ امام علی مقام مدینہ کو چھوڑ کے کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ مقصد یہ تھا، ایک شہزادے تھے آل بیت کے، نام میرے ذہن کے اندر نہیں ہے، ان کو جب ہتھکڑیاں پہنائی گئی، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ان کو ڈالی گئی، باندھا گیا، تو ایک بندہ دیکھ کے رونے لگ پڑا۔ کیا کرنے لگا؟ وہ سمجھ گیا بے بس ہیں، یہ مجبور ہیں، یہ
اس نے رونا شروع کیا تو آپ نے حیرت سے اسے دیکھ کے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے، ہم مجبور ہیں۔ آپ نے صرف ان ہتکڑیوں کی طرف دیکھا، فوراً کھل گئی، صرف دیکھنا تھا اور کھل گئی۔ آپ نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ایک مثال قائم کرنی ہے آنے والے لوگوں کے لیے کہ جب دین کی خاطر نکلنا پڑے تو اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کرنا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا ہے، اگر کوئی ساتھ چلے تو ٹھیک، جو رہ جائے اسے بھی چھوڑنا ہے، صرف دین کے اور اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کرنا۔ یہ تھا امام علی مقام کے قدم کا اشارہ جو آپ نے صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کو دیا۔ حضرات مکرم، ہر قلم انسان کی اپنی ہوتی ہے، سوچ اپنی ہوتی ہے، علم پڑھے اور سمجھ نہ آئے تو اس کی اپنی سوچ اپنا علم ہے۔ لکھنے والوں نے تو یہ بھی لکھا کہ امام حسین باغی تھے، وہ کرسی اور پیسے اور لالچ کی خاطر نکلے تھے، نہ، امام علی مقام جسے جنت کی سرداریاں مل چکی ہوں، جنہیں دنیا کے اندر کہا گیا ہو یہ میرے دونوں شہزادے جنت کے سردار ہیں، تو دائمی بادشاہی کو چھوڑ کے اس دنیا جس کی 50 اور 60 سال 70 سال تک انسان کی عمر ہوتی ہے، اس بادشاہی کے لیے نہ، صرف یزید کو اس بات کا پیغام دینے کے لیے اور اسے جھنجھوڑنے کے لیے کہ اگر تو میرے نانا کے دین سے وفا نہیں کرے گا، میرے نانا کے دین کا کھلواڑ کرنا چاہے گا تو امام علی مقام کی ووٹ تیرے حق کے اندر نہیں آئے گی۔ یہ تھا اشارہ۔ ووٹ میں نے تب کہا ہے کہ بیعت کا معنی بھی ووٹ ہوتا ہے۔ اس وقت یہ رواج نہیں تھا پرچیاں ڈالنے کا اور انگوٹھے لگانے کا، اس وقت تھا ہاتھ کے اندر ہاتھ رکھنا اور اسے اپنا سب کچھ مان لینا، اس کے بعد پھر اس کے خلاف قدم نہیں اٹھانا۔ اور اس وقت سارے لوگ کرتے تب تھے، پہلے دیکھتے تھے یہ بندہ نبی کے دین سے وفا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے، اکثر صحابہ کرام نے، لوگ کہتے ہیں کہ یزید کی بیعت کر دی، تو انہیں پتہ نہیں یزید کتنا بڑا ظالم تھا، کتنا بڑا ظالم تھا۔ اگر اس کی بیعت نہیں کی جاتی مار دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا، تو اپنی جان کو بچانے کی خاطر کچھ لوگوں نے ایسا کیا۔ لیکن امام علی مقام جنہیں جان پیاری نہیں تھی، اپنے نانا کا اسلام پیارا تھا، اپنے نانا کا دین پیارا تھا۔ آج دیکھو جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو حضرت امام حسین کی شجاعت اور مردانگی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر اسلام کے اس پودے کو، اس درخت کو امام علی مقام خون نہ پلاتے تو آج اسلام کا پودا، درخت اتنا ہرا بھرا نہ ہوتا۔ آج یزید کو جب بھی یاد کیا جاتا، اب یزید ایک نام ہے، ایک معمولی نام ہے، عام ناموں کی طرح ایک نام ہے، لیکن اس یزید کے ساتھ جب اس ذات کے ساتھ لگا تو آج یہ نام گالی بن کے رہ گیا۔ اب ماں کی گالی بندہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اسے یزید کہا جائے تو لڑ پڑتا ہے۔ سامعین مکرم، وہ کتنا عجیب اور کتنے بہترین دن تھے۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن والحسین ولدا۔ آپ فرماتے ہیں جب امام حسن حسین پیدا ہوئے تو ان کے کانوں کے اندر اذان نبی علیہ السلام نے خود فرمائی، اور بڑا پیار تھا۔ اور امام حاکم لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تو حضور نے ان کا نام حمزہ رکھا۔ کیا رکھا؟ امام حسن کا پہلا نام کیا تھا؟ حمزہ۔ اور جب امام حسین پیدا ہوئے تو ان کا نام جعفر رکھا۔ حضرت امام حسین کے چچا کا نام جعفر تھا، جعفر طیار۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے مجھے بلایا
اور بلا کے فرمایا اے علی مجھے ان دونوں کے ناموں کو تبدیل کرنے کا بدلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حضور کو کون حکم دیتا تھا؟ اللہ۔ کون حکم دیتا؟ اللہ۔ یعنی اے علی اللہ نے فرمان کے نام کو بدل دے۔ یا رسول اللہ، علی کیا کہتے ہیں؟ اللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں پھر حمزہ کا نام حسن رکھ دیا گیا اور جعفر کا نام حسین رکھ دیا گیا۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ، یہ حسن حسین جنت والے لوگوں کے ناموں میں سے نام ہیں۔ اور فرماتے ہیں ما سمیت العرب بہما فی الجاہلیہ، میں نے عرب کے اندر اس سے پہلے کبھی حسن اور حسین کا نام نہیں سنا تھا۔ یہ دنیا کی واحد دو ہستیاں ہیں جن کا پہلا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین ہے۔ اس سے پہلے عربوں کے اندر حسن حسین نام کا کوئی شخص نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے اپنی آل بیت سے محبت کرنے کا، اپنی اولاد اپنی آل پاک سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ لوگوں میں ان سے محبت کرتا ہوں تم بھی ان سے محبت کرو، اور آخر کے اندر دعا فرمائی یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے میں کیا ہوتا تھا؟ دین پڑھانا، دین سمجھانا، دین پھیلانا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ حضور خطبہ دے رہے تھے اور اتنے میں آپ سامنے دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور حسین ان دونوں شہزادوں نے سرخ رنگ کا دھاری دار لباس پہنا ہوا دونوں بچے آ رہے ہیں، اور جیسے ہی حضور کی نگاہ مبارک پڑی تو آپ نے خطبہ روک دیا، خطبہ روکا، منبر پر کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے تو پھر حضور اپنے منبر سے نیچے تشریف لائے اور پھر آگے جا کے ان دونوں شہزادوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اور سینے کے ساتھ لگا کے اٹھایا اور آ کے منبر پر بیٹھے اور اپنی گود کے اندر دونوں کو بٹھایا، اور ان دونوں کو بٹھا کے آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب بظاہر یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، لیکن کتنا بڑا سبق دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر، کتنی بڑی بات سمجھائی حضور نے۔ اور ساتھ میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے امتحان بن جاتے ہیں۔ حضور آگے تشریف لے کے گئے، انہیں اٹھایا، اٹھا کے اپنی گود کے اندر سینے سے لگا کے گود کے اندر بٹھایا، پھر خطبہ دیا۔ خطبے کے اندر حضور دین سمجھا رہے تھے، دین پڑھا رہے تھے، لیکن جیسے ہی نظر امام علی مقام امام حسن حسین پہ پڑی، آپ نے خطبہ کو چھوڑا۔ اور آپ کو پتہ ہے خطبہ وہ ہے جس کے اندر انسان کو، نمازیوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے بیچ میں بات کریں، خطبے کو سننا واجب ہے، پتہ ہے نا جی۔ اور خطبہ پڑھنے والے پر بھی، وہ بھی بیچ میں کوئی دنیا کی بات نہیں کر سکتا، غیر ضروری حرکت نہیں کر سکتا، لیکن صاحب شریعت، آپ نے خطبہ روکا تو فرماتے ہیں وہ سنبھل کے چل رہے تھے، لڑکھڑا کے چل رہے تھے، بچے تھے، اور حضور فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ کہیں یہ دونوں شہزادے گر نہ جائیں،
اس لیے میں نے جا کے انہیں اٹھایا۔ تو آپ نے اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا میرے امتیوں، قیامت تک آنے والے لوگوں، تم نے دین پھیلانا بھی ہے، دین پڑھانا بھی ہے، دین سمجھانا بھی ہے، لیکن یاد رکھنا تمہاری اس ڈیوٹی کے اندر اگر اولاد محمد پہ کوئی بات آ جائے، آل محمد پہ کوئی بات آ جائے، آل بیت محمد کی عزت و ناموس پہ کوئی بات آ جائے، کوئی ان کے نام کی بے حرمتی کر بیٹھے، اس وقت دین پھیلانے کو تھوڑی دیر کے لیے روک دینا، پھر میری آل کے باڈی گارڈ بن کے، پہرے دار بن کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ یہ تھا سبق، میری آل کے ساتھ کھڑے ہو جانا، آل بیت کے ساتھ کھڑے ہو جانا، یہ آپ کا درس تھا۔ سامعین مکرم، جس پاک نبی کو اپنے نواسوں کا گر جانا پسند نہیں، گر جانا برداشت نہیں، خطبہ ان کے لیے چھوڑ دیا گیا، تو بتائے جب کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ ان ظالموں نے جب امام علی مقام پر اور ان کے خاندان پہ جو ظلم و ستم کی انتہا کی تھی، کیا ان شخصوں سے، ان لوگوں سے میرے نبی راضی رہ سکتے ہیں؟ آج آپ کو نہیں پتا، بڑے بڑے اپنا نام رکھنے والے، نام لینے والے ممبر پہ بیٹھ کے اسی یزید کے لیے آج اس کی کہانیاں، اس کی صفتیں اور اس کے نام کا ذکر قصیدے پڑھ رہے ہیں، جس کے دور خلافت یا جس کے دور بدماشی کے اندر، دور حکومت کے اندر آل رسول پہ ظلم ہوا، گھرانہ رسول پہ ظلم ہوا، جسے رسوا کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ اگر تم باز نہ آئے تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر بھی تم جس یزید کے گیت گاتے ہو، ہم دعا کرتے کہ کل قیامت کے دن بھی تم اسی یزید کے ٹولے کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ آج ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ ہمیں امام حسین کی محبت نصیب کرے اور قیامت کے اندر بھی امام حسین کے جھنڈے کے نیچے ہمیں اٹھائے۔ حضرات مکرم، ایک دفعہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے، رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حضور حجرہ سے نکلے اور آپ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پاس سے گزرے، تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آئی۔ اب حضور نے اپنی زندگی کے ہر قدم کے اندر اپنی اولاد کا ادب بھی سکھایا اور ہمیں سمجھایا بھی۔ آپ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پاس سے گزرے، آپ کے کانوں کے اندر آواز پڑی امام حسین کے رونے کی، تو آپ نے فرمایا اے فاطمہ علم تعلمی، کیا تو نہیں جانتی اگر یہ حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ فرمایا فاطمہ تجھے نہیں پتا، تو نہیں جانتی جب حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس حسین کا تھوڑا سا رونا بھی اس کے پیارے نانا سے برداشت نہیں ہوتا، بتاؤ جنہوں نے کربلا کے اندر ظلم کیا، اب حضور ان سے کس طرح راضی ہو سکتے ہیں؟ کس طرح وہ ہاتھ پھیلا کے حضور کی بارگاہ میں قیامت کے دن شفاعت کے لیے جائیں گے؟ آج ان کو تم کہتے ہو کہ اچھے تھے، صحابی رسول کا بیٹا تھا، بڑے بلند آواز سے کہتے ہو وہ شرابی نہیں تھا، کبابی نہیں تھا، کتے رکھنے والا نہیں تھا، ظلم و ستم کرنے والا نہیں تھا، لونڈے باز نہیں تھا۔ تم نے تاریخ پڑھی تو ہمیں نہیں پتا، اسی تاریخ کے اندر لکھا تھا کہ وہ کیسا شخص تھا۔ چلو تم کہتے ہو تو مان لیتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتا تھا، لیکن اتنا بتا دو کہ وہ حسین کا قاتل تھا کہ نہیں تھا؟ حسین کا قتل تو شراب پینے سے افضل گناہ ہے، شراب پینے سے بڑا گناہ ہے۔
یہ تو ظلم و ستم کے پہاڑ اس نے ڈھا دیے تھے آل بیت رسول کے اوپر. اگر اس نے حسین کو قتل نہیں کیا تو بتاؤ اس کے دور حکومت پر اس کے بدماشوں نے اسی کا حکم پا کے امام حسین کے راستے روکے کہ نہیں روکے؟ انہیں قتل کیا کہ نہیں کیا؟ ان کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا کہ نہیں کیا؟ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ حشر کے اندر تمہارا حشر اس یزید کے ساتھ ہو، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ اگر ہماری نوکری امام حسین کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے تو ہمیں قیامت کے دن حسین کے جھنڈے کے ساتھ اٹھانا. آپ نے مشہور بات سنی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور خود اپنی انگلی سے لگا کے نا آپ نماز کے لیے آتے تھے تو اپنے مصلی کے ساتھ بٹھا دیتے تھے. کئی بار ایسا ہوا امام حسن کبھی کبھی امام حسین بھی. اور جب حضور سجدے کے اندر جاتے حضور جاتے تو پشت کے اوپر، اس پیاری پشت کے اوپر کبھی امام حسین اور کبھی امام حسن سوار ہو جاتے اور حضور ان کی خاطر سجدہ لمبا کرتے. کتنا لمبا کرتے؟ جب تک ان کی مرضی نہیں ہوتی تھی اترنے کی تب تک حضور ادھر اللہ کی ثنا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اور دل کے اندر یہ خیال ہوتا تھا سجدے سے سر اٹھایا تو حسین گر جائے گا، حسن گر جائے گا، جس نبی کو اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں. اب بتاؤ کہ کربلا کے اندر جو ان کے ساتھ ہوا پھر کیا ہوگا. ایک دفعہ حضور ان کو کھلاتے تھے، آپ نیچے بیٹھ جاتے، ہاتھ حضور سامنے رکھتے اور اپنی پشت کے اوپر دونوں کو سوار کر لیتے تھے، کھلاتے تھے. ایک دفعہ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا اے شہزادو تمہاری سواری کتنی اچھی ہے. کیا فرمایا؟ تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، یعنی حضور کی ذات مقدس کے متعلق فرمایا تمہاری سواری کتنی اچھی ہے. حضور نے اپنا رخ مبارک حضرت عمر بن خطاب کی اور فرمایا عمر سواری کو دیکھتا ہے، سوار نہیں دیکھتا کتنے اچھے ہیں، سوار کو نہیں دیکھتا کتنے اچھے ہیں. اور مجھے یہاں پر ایک ضروری بات کرنی ہے کہ آج جو لوگ حضور کے پیارے صحابہ کے خلاف کتے کی طرح بھونکتے ہیں، پچھلے دنوں کے اندر شیعوں کا ایک بہت بڑا ذاکر، بہت بڑا خبیث شخص جس نے سیدنا ابوبکر صدیق کو معاذ اللہ کافر کہا. یہ شیعہ اس دھرتی کی سب سے گندی مخلوق ہے جو صحابہ کرام کی شان کے اندر گستاخیاں کرتی ہے، اور تم صحابہ کرام کی اس خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جس صحابہ کرام کہ گھوڑے نے جس زمین پہ قدم رکھا اس خاک کے برابر بھی ہم لوگ نہیں ہو سکتے. ہماری ساری ریاضتیں عبادتیں ایک طرف ہیں، صحابہ کا صرف ایک بار دیکھنا محمد الرسول اللہ کا وہ ایک طرف ہے. تم کہتے ہو کہ صحابہ کچھ نہیں تھے، صحابہ نے تو ہمیں خود آل بیت کا محبت سکھائی، آل بیت نے خود صحابہ کا ادب سکھایا. اور آج یہ گندی مخلوق پیدا ہو گئی جو اپنے آپ کو آل بیت کا عاشق، علی کا عاشق سمجھتی ہے. نہ، یہ علی کے بھی غدار ہیں، امام حسن حسین کے بھی غدار ہیں. امین مکرم اپنی آنکھیں کھولو. اب یہ بات چھوڑو کہ وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، وہ بھی ٹھیک کہتا ہے. اللہ تمہاری عقل کے متعلق سوال کرے گا. اللہ فرمائے گا تمہیں عقل نہیں تھی، جو غلط کہہ رہا تھا وہ بھی ٹھیک، جو ٹھیک کہہ رہا تھا وہ بھی ٹھیک. نہ، کل سوال ہوگا. ایسے لوگ بھی ہیں جو آل بیت کی شان کے اندر بھی بونکتے ہیں، جو کہتے ہیں یزید رحمت اللہ تعالی علیہ اس طرح کہتے ہیں اور امام حسین کو باغی سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے تھے، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کیوں چل پڑے. جان کی حفاظت بھی تو کیا ہے، فرض ہے، لیکن وہ تیرے میرے لیے ہے جسے دین کی سربلندی کا جنون ہو، جس نے اپنے نانا کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنا ہو. پھر وہ تھوڑے زیادہ کو نہیں دیکھتا، وہ بس یہی دیکھتا ہے کہ
کہ اگر اس پودے کو خون کی ضرورت ہوگی تو 72 افراد کا خون پلا کے اسلام کے پودے کو پروان چڑھانا ہے۔ الحمدللہ ہم وہ جماعت ہیں، وہ لوگ ہیں کہ ایک ہاتھ کے اندر آل بیت کی محبت ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر صحابہ کی محبت ہے۔ یاد رکھو، صحابہ کی محبت کرنے والا، آل بیت سے بغض رکھنے والا، اس سے بڑا غلیظ شخص کوئی نہیں، خبیث شخص کوئی نہیں۔ اور جو آل بیت سے محبت کرے اور صحابہ سے بغض رکھے، صحابہ سے محبت کرے، آل بیت سے بغض رکھے، اس جیسا منافق، اس جیسا لہین اس کائنات کے اندر کوئی شخص نہیں۔ حضرات مکرم، مجھے یہاں ایک بات ضروری کرنی ہے جو ہر بار کرتا ہوں، وہ میرے ایمان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، میرے ایمان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ سیدنا فاروق اعظم کا واقعہ، آپ کے جب بیٹے امام حسین کے ساتھ بچپن میں لڑے، جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے، لڑ پڑتے ہیں، امام حسین نے حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے کو کہا، جاؤ تم ہمارے گھر کے نوکر ہو۔ کیا کہا؟ ہمارے گھر کے نوکر ہو۔ وہ بچہ روتا ہوا، ناراض ہوتا ہوا اپنے ابا جان کے پاس آیا، عرض کرنے لگا، ابا حضور، آج مجھے حسین نے طعنہ دیا ہے کہ تم ہمارے گھر کے نوکر ہو۔ آپ نے فرمایا، بیٹا اچھا اس طرح کہا ہے، جاؤ یہ قلم اور کاغذ لے کے جاؤ۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے وہ خود گئے۔ آپ نے فرمایا، اے حسین، کیا تو نے عبداللہ کو کہا ہے کہ ہم تمہارے گھر کے نوکر ہیں؟ تو وہاں ڈرنے والے تو تھا کوئی نہیں۔ عمر فاروق جس کی للکار سن کے کفر بھی کانپ جائے، عمر کو دیکھ کے جس کے پیروں کے نیچے سے، لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کانپنا شروع ہو جائے، لیکن حسین ادب کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں، ہاں عمر بن خطاب امیر المومنین، میں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے گھر کے نوکر ہو۔ آپ نے فرمایا، پھر ادھر لکھ کے دے دو۔ کیا فرمایا؟ ادھر لکھ کے دے دو۔ آپ نے لکھ کے دیا، گھر واپس آئے، آپ نے فرمایا، بیٹا میری وصیت ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا صحابہ کی اہل بیت سے محبت نہیں تھی، صحابہ کی اہل بیت سے محبت نہیں تھی، آپ نے فرمایا، بیٹا یہ میری وصیت ہے، اس کاغذ کو سنبھال کے رکھنا، جب میں مر جاؤں اور کفن پہنایا جائے، کفن کے اندر یہ کاغذ رکھ دینا، اور جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے، یہ کاغذ کی پرچی نکال کے دوں گا اور منکر نکیر سے کہوں گا، اے منکر نکیر سوال کرنے سے پہلے ذرا سوچ لے، دیکھ لے، میں کوئی مور امام حسین نے دیے۔ یہ تھے صحابہ جنہوں نے اپنی محبت آل بیت کے ساتھ، اور وہ تھے آل بیت جنہوں نے اپنی محبت صحابہ کے ساتھ رکھی۔ آج ہم الحمدللہ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے سینے کے اندر موجود، دل کے اندر صحابہ کی محبت بھی، ادب بھی موجود ہے، اور اسی دل میں رسول اللہ کی پاک اولاد، پیاری اولاد کی محبت بھی اور ادب بھی موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صحابہ اور آل بیت کی محبت کے بغیر بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرات مکرم، لیکن اتنی بات یاد رکھو، جب کربلا کا واقعہ ہو، پڑھا جائے، سنا جائے یا کسی کو بتایا جائے، تو ہمیشہ کربلا کے ان شاہ سواروں کی جرت کو بیان کیا کرو، ان کے مظلوم ہونے کو بیان نہ کرو۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ ان کی مظلومیت کو بیان کرنا اور لوگوں کو رلانا اور انہیں مظلوم بنا کے جس طرح شیعہ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا، آپ فرماتے یہ حرام ہے، آپ فرماتے یہ حرام ہے، حرام کام سے بچو، اور غیر ضروری رسم و رواج جو آج کل جاری ہیں ان سے بھی بچو۔ ہاں، قرآن کریم کا ختم کرو، تسبیح و تعلیل کرو، ذکر و اذکار کرو، اور ان کربلا کے شاہ سواروں کے روح پر اصالہ ثواب کرو، اور انسان اس کے فائدے دنیا کے اندر بھی دیکھتا ہے اور آخرت کے اندر بھی دیکھے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ زندگی بھی صحابہ، آل بیت اور محمد الرسول اللہ کی محبت کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب موت آئے تو پھر بھی یہ دامن ہمارے ہاتھوں کے اندر محفوظ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔